بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی وسیم اختر صاحب موجود ہیں. سیدھا براہ راست ان سے بات کرتے، کیونکہ میری طرح یہ بھی دکھی ہیں. ان کے بھی بجلی اور گیس کے بہت زیادہ بل آ گئے. بجٹ کیسا ہے جی وسیم صاحب؟ وہ عوام تو اس وقت سڑکوں پر ہیں اور سراپا احتجاج ہیں. وہ بیچارے کچھے پا کر جناب وہ جا کر بجلی کے بل جمع کرا رہے ہیں کہ صرف کچھا ہی رہ گیا ہمارے پاس، وہ بھی کس دن اتر جائے گا. بجلی کے بلوں نے جو ہے وہ اس قوم کی کمر توڑ دی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جو چھوٹا دکاندار ہے وہ بھی وہ اپنی دکان نہیں چلا سکتا، اتنا اس کو بجلی کا بل آیا. تو اب قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا نا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، تو وہ اب سمجھ آئی ہے کہ لگایا کتنا ہے اور کھایا کتنا ہے. یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں اس میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ذمہ داروں کو تعین کیا جائے کہ بھئی آپ کی جو ضرورت ہے وہ 25,000 میگا واٹ ہے اور آپ نے 42,000 میگا واٹ کے جو ہے وہ پاور پلانٹس لگا لیے. ٹھیک ہے، وہ کس طرح لگے؟ یعنی کہ کوئی آدمی اس طرح سوچتا ہے کہ اس کو گھر میں ضرورت ہو 1 من آٹے کی، وہ اٹھا کے لے آئے 100 من آٹا. تو یہ کبھی کوئی ہوش الحواس انسان بغیر کسی مفاد کے کرتا ہے؟ تو اس کے اندر جو مفاد تھا وہ مفاد لے کے لوگ نکل گئے، اور اب قوم جو ہے وہ اس کا خراج ادا کرتی رہے. جو ہم بلوں کی صورت میں کر رہے ہیں، جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں کر رہے ہیں، جو ہم باقی جو امپورٹڈ فیول ہے اس کے اوپر جو پاور پلانٹ چل رہے ہیں ہمارے، اس کے اوپر جو ہم خراج ادا کر رہے ہیں، وہ قوم ادا کرتی رہے گی اور قوم چیختی رہے گی. اور جو ہے جو اصل تعین ہے وہ اس کا نہیں کیا جا رہا کہ اس کے ذمہ دار کون تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 میں حکومت آئی تو ہم سارے، آپ اور میں سب، اس وقت حیران رہ گئے کہ آدھے گھنٹے کے اندر 480 ارب روپے کی پیمنٹ ان آئی پی پیز کو کر دی گئی. ایسا کون سا اندر سے نون لیگ کی حکومت کے اندر ایسی کون سی محبت جاگی تھی، کون سا محبت کا آتش فشاں پھٹا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ایک غریب آدمی کی جو ہے وہ پینشن ادا نہیں ہوتی جو چند ہزار روپے ہوتی ہے، تو 480 ارب روپیہ آدھے گھنٹے کے اندر بغیر کسی آڈٹ کے، بغیر نارمل چینل فالو کیے ہوئے، جو بینکنگ چینل ہے اس کو فالو کیے ہوئے ادا کر دیے گئے. تو وہ تو اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ جی وہ 480 ارب روپے جو ادا ہوئے، پھر جب ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، جب وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کی ڈیٹیلز آئی تھی کن کن پاور پلانٹ کو وہ ادا ہوئے، تو اس کے اونرز کون تھے، تو وہ ساری چیزیں پھر سمجھ آ گئی. وہ تو آج بھی چل رہا ہے نا جی، آج بھی چل رہا ہے. یہ جو کیپیسٹی کے چارجز کی مد میں ہم سے پیسے لیتے کہ بجلی پیدا کریں نہ کریں، وہ کیپیسٹی چارجز عوام کی جیب سے نکلنے. تو وہ عوام جو ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ بھئی اس کا ذمہ دار کون ہے. اب جو ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنا جو پرامن اس کو احتجاج کا حق جو آئین دیتا ہے اس کے اوپر کریں، اور اس کی مثال ہمارے سامنے آزاد کشمیر میں ہے. تو ان کی موجیں ہو گئی ہیں ویسے، یقین مانیں تو ادھر شفٹ ہونا چاہیے. بات یہ ہے، مکان لے لے. بات یہ ہے کہ دنیا میں فری لنچ نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ملا کرتا، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور کم از کم قوم جو ہے وہ بریانی کی پلیٹوں کے پیچھے اور قیمے والے نانوں کے پیچھے اور ٹک ٹاک سے اب متاثر ہونے والی نہیں ہے. اور اب ان کو اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کا پتہ لگ گیا ہے، اور یہی جو ہے قوم جن کو عوام نے ووٹ دیے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز، وہ کیوں اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں وہ باہر نہیں نکلتے؟ کیوں وہ اس کے اوپر احتجاج نہیں کرتے کہ بھائی ہمارا تو وہ جو روزی روٹی ہے وہ بھی چھینی جا رہی ہے، بچوں کی فیسیں دیں، بجلی اور گیس کے بل دیں، پانی کے بل الگ سے آتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے آتے ہیں. ٹیکسز اتنے بڑھا دیے اس بجٹ میں کہ عالمین حفیظ خدا کے قسم، وہ تو سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ بندہ وہ بجلی کا وہ بل دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں آدھی بجلی کی قیمت ہے اور آدھے سے زیادہ ٹیکسز ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی آواز کیوں نہیں اٹھاتے، باقی بھی تو اس میں حصے دار ہیں نا. جو مافیا نے پاکستان میں ہر چیز کا مافیا، گندم کا مافیا نے دیکھے آپ کے سامنے کیسا کام کیا، شوگر کا مافیا کیسے کام کر رہا ہے، ایکسپورٹ کی پھر اجازت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح جو گندم اور آٹے کی قیمت دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی. اب کل میں نے پتا کیا تو جو ذمہ دار سے گندم جو ہے وہ 2500-2600 روپے خریدی گئی ہے، جو آڑتی نے خرید لی ہے، اب اس کا ریٹ جو ہے پنجاب میں 3200 روپے ہو گیا ہے، اور یہ 2-3 مہینے کے اندر اسی ریٹ پہ پہنچ جائے گی 4000 کے اوپر.
تو مارا تو کسان گیا، ہاں وہ مافیا والے بیچ میں سے گئے. تو مافیا کی سرپرستی، اور مافیا جو ہے ان پارٹیز کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو اپنا حصہ چاہیے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پارٹیز، سیاسی پارٹیاں کیوں نہیں نکلتی، تو اس میں اس وقت حکومت میں کون سی پارٹیاں ہیں؟ ساری وہ پارٹیاں جو اس کی ذمہ دار ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ پاور پالیسیز کی جو تھے، یہ کون لے کر آیا تھا؟ آئی پی پیز کی پالیسی کون لے کر آیا تھا؟ کون، کس نے اس کو آگے بڑھایا؟ کس دور میں کتنے پاور پلانٹس لگے؟ یہ سب اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. بینیفیشری تو وہ خود ہیں. اور پھر وہ جو ہمیں وعدے کیے گئے تھے کہ جی 200 یونٹ فری دوں گی، اور ایک نے کہا تھا کہ جی میں 300 یونٹ جو ہے وہ فری دوں گا، اور ایک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ جی پنجاب میں آپ بل لے کے بجلی کا جائیں گے تو اس کے اوپر مہر یہ لگے گی کہ جناب آپ کا بل تو پنجاب حکومت نے ادا کر دیا ہے. اس کے اوپر جواب ہی نہیں دیتے. وہ محترمہ مریم نواز صاحب کو کل بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ کے ٹک ٹاک بن رہے ہیں تو آپ بجلی کا بل پنجاب، چلو بھائی ہمارا پورا نہ ادا کرو، آدھا ہی ادا کر دو بھائی غریب. اچھا پھر ایک اور فراڈ ہو رہا ہے وسیم صاحب. اچھا یہاں پہ آپ کی بات ہوتا ہوں، آپ کس سے امیدیں لگا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کا خرچہ بھی سرکار سے چلائیں کہ جی اپنا ذاتی گھر جو ہے اس کو انہوں نے کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا، وہاں پہ جو چائے اور جو روٹی پک رہی ہے وہ بھی سرکار کے خرچے سے. نہیں تو وہ تو اپنی ذاتی جیب سے، تو وہ تو دیکھیں نا جی ذاتی جیب سے. اب وہاں پہ کیا ہوا، کے پی میں کیا ہوا، گورنر صاحب نے کیا کیا، اپنے گھر کا بل جو ہے اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے بجلی کا بل پتہ نہیں کتنا تھا، 7 لاکھ تھا کہ 21 لاکھ تھا، جتنا بھی تھا، تو وہ اب سرکار دے رہی ہے. تو یہ جو جاتی عمرہ ہے یہ کیمپ آفس کیوں ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ اور وزیر اعظم ہاؤس اب ہمیشہ سے یہ رہا. ترجمان ہے عظمیٰ بخاری، وہ کہہ رہی ہیں جی وہ کیمپ آفس ڈکلیئر کیا. عظمیٰ بخاری صاحبہ تو 500 تو یہ کہتی ہیں، پھر آپ یہ بات بھی مانیں کہ جو مریم ہے وہ 500 روپے کا سوٹ پہنتی ہیں، پھر آپ یہ بات بھی مانیں. 500 کا سوٹ آتا ہی نہیں. وہ تو انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے اگر آپ ان کی کہی ہوئی بات پتھر پہ لکیر ہے تو پھر یہ بات بھی مانیں. دیکھیں جی اب دنیا ہے وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب وہ جو پہلے ہوتا تھا نا کہ میاں جدوں آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا، لگ گیا نا قوم کو، ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک پہلے ایک یہ تھا کہ جو بند ذہنوں سے تھا، اب وہ ذہن بند نہیں رہے، اب وہ کھل گئے ہیں، شعور آ گیا ہے لوگوں کا. اور لوگوں میں اب یہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے یہ کیوں ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حل کیا ہے؟ کیا حل ہے اس کا؟ ہم تو آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہیں. آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کر بجٹ بنایا ہے، ان کی مرضی سے بنایا ہے، ٹیکسز لگ گئے، ڈیوٹیز بڑھ گئی، ٹھیک ہے. اچھا سب سے زیادہ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسی نقشڑی خاتون ہے کہ وہ ابھی بھی راضی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے پہلے کل تک جو یہ کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کی غلامی میں چلے گئے، اور پتہ نہیں آپ نے نعرے سنے ہوں گے، وہ جو نعرے ہوتے تھے اسمبلی میں، خاص طور پہ وہ جو ہمارے وہ جو ارسطو ہیں وہ ہمیشہ جو 400 سال وہ بھی غریب شخصیت کے بارے میں انہوں نے بھی تہیہ کیا ہوا کہ سچ نہیں بولنا، اور لمبی لمبی تقریریں جھاڑتے ہیں. اچھا باتیں وہ ایسی فلسفانہ کرتے ہیں جیسے ہم کو چین میں یا امریکہ میں یا ہم ہونولولو میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھائی پاکستان ہے، پاکستان کے حالات کے مطابق آپ بات کریں، اور لوگوں کو کیوں طفل تسلیہ جو ہے وہ دیتے ہیں. دیکھیں جی ان کو جب انہوں نے سیاست جو کی ہے نا، وہ انہوں نے کی ہی رنگ بازی کی سیاست ہے. اب آپ کو دیکھیں نا 30 سال شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہ گئے پنجاب کے، تقریباً اتنا کیا تھا، میکسیمم کیا تھا کہ جی وہ بارش ہوتی تھی وہ بڑے بڑے جوتے پہن کے آ جاتے تھے. اور یعنی کہ اب یہ دکھاوے کے اوپر، آپٹکس کے اوپر وہ حکومت کرتے رہے، اور لوگ کہتے تھے واہ 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 جی کیا جب وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ سے یہ پوچھو کہ پانی کھڑا کیوں ہوا، جو اس کے اوپر اربوں روپیہ لگا ہے لاہور میں، تو وہ کہاں گیا؟ اب کی جو وزیر اعلیٰ وہ کہتی ہے جی میری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے علائشیں اٹھا لی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہی حال احسن اقبال صاحب کا ہے. لیکن ابھی جب لاہور میں کل بھی اور پرسوں بھی بارش ہوئی ہے، اس کے بعد جو لاہور کا حال ہوا ہے، جو ندی اور نالیاں نہریں بن کر بہہ رہے تھے، وہ اندازہ چل گیا کہ وہ پانی کدھر جائے گا، وہ نکاسی ہے ہی نہیں، خاص طور پر اندرون لاہور میں. تو اب وہ ٹک ٹاک آ گیا نا، آپ اس سے مستفید ہوں کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ فون کر کے پوچھ رہی ہیں، شعیب ہے پتہ نہیں کیا نام، ڈی سی کو جو بھی ہے، اس سے پوچھ رہی ہے پانی کہاں کھڑا ہے، مجھے تو سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ نئے ٹک ٹاک سے آپ استفادہ کریں. تو یہی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی شعبے بازی ہوتی رہی ہے. اب وہ یہ ہوتا تھا کہ مہنگائی کے اوپر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مہنگائی کے اوپر آپ نے اس دیکھے نہیں تھے اخبار، پبلک کے لیے صرف یہی ہے
کہ وہ جو آ گیا کہ جی مہنگائی کے اوپر نواز شریف دل گرفتہ ہو گئے، آزردہ ہو گئے، مغموم ہو گئے، چہرے پہ جناب فکر آ گئی، یہ اس قسم کی خبروں پہ گزارا کرے. بل شل جو ہے وہ آپ نے خود ہی دینے ہیں، چاہے اس کے لیے آپ اپنے گھر کے برتن بیچیں، اپنے زیورات بیچیں یا اپنے گردے بیچیں، بل آپ نے خود دینے ہیں. گزارا جو حکومت کی طرف سے آپ کو ملے گا وہ صرف یہی ملے گا کہ جی میاں نواز شریف جو ہے مغموم ہو گئے، وہ آزردہ ہو گئے، وہ دل گرفتہ ہو نواز گئے. شریف تو بیٹھا ہوا ہے رائے بینڈ میں، شہباز شریف کی بات کرے نا، شہباز شریف کو کیا کرنا چاہیے؟ شہباز شریف بھی تو نواز شریف کا ہی وہ ہے، پارٹی ہیڈ تو نواز شریف ہے نا، حکومت تو لیکن اس وقت تو وہ چلا رہا ہے نا، وہ چلا رہا ہے. اب یہ آپ یہ دونوں کو یہ گڈ کاپ وہ تو اور بیڈ بیٹھا ہوا ہے، نہیں بیڈ بوڈ میں نہیں کرتا جی، میں نے گڈ کاپ اس میں سے نکلے. میں کہہ رہا جو ہوں کچھ شہباز شریف کر رہا ہے نواز شریف از ایکولی ریسپانسبل فار دیٹ، چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ ادروائز وہ آ کے کوئی پارٹی کی میٹنگ بلائے، حکومت کو بلائے اور ان سے لے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا، اور پھر وہ وہاں سے ڈائریکشن دے اور پھر حکومت سے امپلیمنٹ کرائے. اگر اتنا ہی درد ہے، صرف یہ خبریں نہیں آنی چاہیے کہ جی دل گرفتہ ہو گئے، آزردہ ہو گئے، برگزیدہ ہو گئے. یہ اس طرح سے جو ہے وہ کام نہیں چلنے والا. بھئی پارٹی نواز شریف جو ہیں وہ بلائیں، پوچھیں کہ بھئی یہ کس طرح آپ نے بجلی کا یونٹ لوگوں کے اتنے بل کیوں آئے، اور اس کے اوپر وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ریلیکسیشن دینی ہے وہاں سے وہ گورنمنٹ کو ڈائریکشن دے، جو طریقہ ہوتا ہے جس طرح پارٹیز کرتی ہیں پوری دنیا میں، جمہوریت میں جس طرح ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جی دل گرفتہ ہو گئے اور آزردہ ہو گئے اور جو ہو گئے اور اس کے اوپر. بہت شکریہ وسیم صاحب. میں نے اور وسیم صاحب نے اپنے دل کی جو بڑاس ہے وہ نکالی. یہ عوام کی ترجمانی ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہی عوام سوچ رہے ہیں. کاش حکمران بھی کوئی تھوڑا سا عوام کے لیے سوچ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یقین مانیے عوام کا اس وقت جو جینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے. ان کا کچمبر نکل چکا ہے، ان کا تیل تک نکل چکا ہے. وہ بیچارے اس گرمی کے اندر بھی بجلی کے بل، مزدوری کریں، اپنا روزگار کمائیں، بچوں کی فیسیں دیں. خدا کے لیے ان کے اوپر جو ہے رحم کریں. چودھری صاحب، انسان اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے بچوں کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتی. تو اس وقت ہم لوگ دوہرے قرض سے گزر رہے ہیں. اپنے اوپر جو ہے تکلیف وہ تو ہے سو ہے، جو اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھتے ہیں تو اس کا جو کرب ہے نا وہ جینے نہیں دے رہا. بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.